الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. سید الاولین شفیع المسلمین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی پروردگار عالم سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ان سب باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سے وقت میں انہی باتوں پر کچھ عرض کروں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو بھی ان 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم کریں. یحییٰ بن زکریا علیہ السلام یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کب عطا کی؟ جب آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی عمر 120 سال تقریباً پہنچ گئے. ایسے وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام ایک روز ماں مریم حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے حجرے میں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں.
حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بیٹی یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آیا، کون عطا کیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا من عند اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، یہ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو 120 سال کے بوڑھے ہیں، ایسے عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے رب آپ بے موسم کے پھل دیتے ہیں، آپ کی قدرت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور آپ علی کل شیء قدیر ہے، آپ اگر کسی کو دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ کسی سے لے لیں تو کوئی اس کو دلا نہیں سکتا۔ یا اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ابھی تک میرا کوئی اولاد نہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ ہمارے رب ہم کو تنہا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے ایک وارث عطا کر دے۔ اور اسی کو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرے رب مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو بڑا سننے والا، دعا قبول کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا کہ میرے رب آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو چکے، میرے ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی، اور بیوی کا یہ عالم ہے کہ وہ بچہ نہیں جن سکتی، وہ بھی بوڑھی ہے اور ایک باج عورت بھی ہے۔ اللہ لیکن آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اور پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ جب بھی کسی شخص کو اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا ہو، سے مانگنا ہو، تو صرف اولاد کوئی نہ مانگے، اولاد مانگنا ہو تو نیک اور صالح اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ ورنہ آپ اس دنیا کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کتنے صاحب اولاد ہیں، اولاد ہونے کے باوجود بھی لوگ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اولاد صالح نہیں ہے، اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی گھروں سے نکال دیتے ہیں، کوئی اس کے خیال نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہو تو نیک اور صالح اولاد مانگا کرو کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد مانگا۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں تو نیک اور صالح، نیک اور پاکیزہ اولاد۔ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں دعا سے نیچے نہیں اترے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنا دی کہ زکریا آپ نے نیک اور پاکیزہ اولاد مانگی تھی، ہم نے آپ کو ایسے بچے کی خوشخبری سنا دی، تو وہ بچہ نیک اور صالح کے ساتھ ساتھ وہ بچہ نبی بھی بنے گا، اس کو میں تو نبوت سے سرفراز کروں گا، وہ نبی بھی بنے گا، اور میں نے اس بچے کا نام بھی رکھ دیا ہے۔ کیا نام؟ یحییٰ۔ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے، ایسا نام کہ اس دنیا میں اس نام سے پہلے کوئی بھی اس نام کو نہیں رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا۔ آج ہمارے گھر کوئی بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کا نام کسی سے رکھواتے ہیں، کسی پڑھے لکھے انسان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آپ کو اچھا نام بتلا دیجیے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا۔ یحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھ دیا، اس کو نبی بھی بنا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا، 5 باتوں کا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ایک ہے، دونوں کو ایک ہی وقت میں نبوت عطا کی گئی۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اسی زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور کہا کہ خود بھی ان 5 باتوں پر عمل کرو اور اپنے قوم بنی اسرائیل کو بھی اس 5 باتوں پر عمل کرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ 5 باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے عطا کیا وہ اپنی قوم کو پہنچانے میں تاخیر کرتے، ابھی تاخیر ہوئی نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ 5 باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ 5 باتیں آپ بنی اسرائیل تک پہنچا دیتے ہیں یا میں اس کو پہنچا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ 5 باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے بنی اسرائیل کو پہنچانے کے لیے، اپنی قوم تک اس بات کو پہنچانے کے لیے آپ اس بات کو پہنچاتے ہیں یا میں پہل کروں اور میں 5 باتیں ان لوگوں تک پہنچا دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس 5 باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور میں اس کو نہ کر کے میں آپ کی ذمہ داری میں دے دوں اور آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دے تو مجھے رب سے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمیں اس کے بدلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی عذاب نہ دے دے یا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زمین پر نہ دھسا دے۔ یہ نبی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت ہوتی ہے کہ ابھی کوئی گناہ بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی نافرمانی بھی نہیں، لیکن اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے کہ اگر آپ نے پہل کر دی، آپ نے جا کر کے پہنچا دی یہ باتیں جو ہمیں حکم ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اس پر نہ آ جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زمین پر نہ دھسا دے، اس طرح کی خوف اور ڈر ایک نبی کے دل میں ہوتا ہے۔ اور آج ہم انسانوں کے دل میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رکھتے ہیں؟ رات اور دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ متقی اور پرہیزگار انسان ہوتا ہے، اس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سے ایک ادنا سے بھی گناہ ہو جائے تو وہ شخص ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ وہ شخص کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ گرنے والا ہے اور وہی وہ شخص اس پہاڑ کے نیچے دب جائے، اس طرح اس کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس سے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، جو گنہگار فاسق و فاجر بندہ ہوتا ہے، وہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لے اس کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے گویا اس کے ناک میں ایک مکھی بیٹھی، جو ہاتھ سے اشارہ کیا وہ مکھی اڑ کر کے چلی گئی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر خشیت ہے، کس قدر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سے خوف ہے کہ نہیں یہ کام میں خود کر لوں گا، میں خود بنی اسرائیل تک اپنی قوم تک یہ بات میں خود پہنچاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں گئے اور اپنی قوم کو پکارا، لوگوں کو جمع کیا، اور جب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے پوری مسجد بھر گئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کو حکم دیا کہ میں اس پر خود بھی عمل کروں اور میں تم سب کو بھی اس پر عمل کرانے کی تلقین کروں۔ ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ تعبدوا الا اللہ ولا تشرکوا به شیئا،
کہ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کی مثال دی کہ جیسے ایک شخص ہے جو اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، اپنے محنت کی کمائی سے ایک غلام خریدتا ہے، اور غلام کو خرید کر کے اپنے گھر لاتا ہے، اپنے گھر میں اس کو جگہ دیتا ہے، اپنے کھانے میں سے اس کو کھلاتا ہے، لیکن وہ غلام صبح کو جب کام میں جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جس سے اس کو جو مزدوری ملتی ہے، جو رقم کماتا ہے، جو پیسے ملتے ہیں، وہ پیسہ اپنے مالک کو نہیں دیتا بلکہ کسی دوسرے شخص کو دے جاتا ہے، تو کیا وہ غلام ایک اچھا غلام کہلا سکتا ہے؟ کیا اس کو اچھا غلام کوئی بھی کہے گا؟ ہرگز نہیں، وہ اچھا غلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، سونگنے کے لیے ناک دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ، اور چلنے کے لیے پیر، اور سوچنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں سے تمہیں نوازا۔ تو اسی اللہ کا حق بنتا ہے کہ تم اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے اگر انہیں سجدہ کیا، کسی اور کی عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی ہوگا۔ تم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ ہر ایک نعمت اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے۔ اور ہر انسان کو، ہر ایک شخص کو اپنے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا، ہر ایک شخص اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو بھی عقیدہ توحید کی تربیت کرے۔ عقیدہ توحید چاہے ہم ہوں یا ہمارے گھر کے کوئی افراد ہو، ہمارے بچے ہو، ہر ایک شخص کی اس طرح سے ہمارے ذہن نشی ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یا کسی اور کے ہونے سے ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اس کا وسوسہ بھی نہ آئے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اس قدر توحید کے معاملے میں اس کو پختہ کرنا ہوگا، چاہے وہ وسوسہ توحید کے معاملے میں کسی یونیورسٹی سے اس کو آئے، یا کسی کالج سے اس کے ذہن میں وسوسہ آئے، یا پھر کسی فلمی ڈرامے کی وجہ سے اس کے ذہن میں وسوسہ آئے، تو وسوسہ اس کے دل میں، اس کے دل تک نہ پہنچ پائے۔ اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے توحید کے معاملے میں، کیونکہ آج کے دور، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس طرح سے ابھی موبائل میں جس طرح سے ڈرامے اور فلمیں بنائے جاتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وسوسے اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان خراب ہو، اللہ کی طرف سے اس کے ذہن میں کچھ وسوسہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سب سے پہلی چیز ہے، اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیا کہہ رہے کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے چیز کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، اس کا دوسرا معنی یہ ہوگا تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہی حکم دے رہا ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔
جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز نماز ادا کرو، نماز پڑھا کرو اور نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ اس بندے کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے، اپنے ادھر ادھر التفات ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ اس کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ اسی کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کی ہے۔ نماز پہلے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی امت محمدیہ کو، لیکن سب سے زیادہ سستی اور کاہلی ہمیں ہی نماز پڑھنے میں آتی ہے۔ سب سے زیادہ سستی ہمیں مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ ضروری جو عمل ہے اسی عمل پر سب سے زیادہ ہم لوگوں کی سستی ہے۔ تو نماز بھی ایسے پڑھو جس میں خشوع و خضوع۔ اور تیسری چیز حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکھا کرو۔ وقت ہی بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔